السلام علیکم مائی ٹو فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔ جیسا کہ ہماری کہانی چل رہی ہے درندہ صفت بھائی، آج ہم آپ کو اس کا ایپیسوڈ نمبر 2 سنائیں گے۔ وہ ہمت کر کے اٹھی۔ موبائل اسکرین پہ لکھا آ رہا تھا ان کمنگ کال مائی لائف۔ ساغر کا فون تھا۔ آہستہ سے بولی۔ ساغر ہاتھ آگے بڑھایا، زمین پہ گر گئی۔ موبائل فون بند ہو گیا۔ ساغر ناراضگی میں بولا، اب میں بھی کال نہیں کروں گا، خود کرے گی تو بات کروں گا۔ وہ بھوک پیاس سے نڈال ہو چکی تھی۔ اس کے قریب نہ جائے۔ اپنوں کی منافقت ڈبل ایم کیا ہوا شہزادی کو پاگل بنا دیا۔ عائشہ کو ویل چیئر پر بٹھایا، گھر لے گئے، نیند کی میڈیسن دی۔ عائشہ سو گئی۔ دوسرے دن وکیل آیا، ساتھ کچھ رشتہ دار بھی آئے۔ ساغر کی ماں بھی آئی۔ دیکھا عائشہ بے حال سی بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اکمل پاس بیٹھا رونے لگا۔ میری شہزادی سی بہن کو خدا جانے کیا ہو گیا، اچانک سے ایسی حالت ہو گئی ہے۔ ساغر کی ماں تڑپ گئی۔ میری عائشہ کیا ہو گیا؟ دیکھ تیری خالہ آئی ہے، آنکھ کھول میری بچی۔ عائشہ کے کان میں خالہ کی آواز پڑی۔ آنکھ کھولی، خالہ کو سامنے دیکھا۔ بھائی پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ خالہ، میری جان، میری بہن کو کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو نا، میں مر جاؤں گا اپنی بہن کے بنا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس دولت پر، اس جائیداد پر۔ وکیل صاحب آپ لکھیں، میں سب کچھ اپنی بہن کے نام کرتا ہوں۔ وکیل آہستہ سے بولا، سر، جب تک آپ کی بہن مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک یہ بٹوارا نہیں ہو سکتا۔ عائشہ کا بھائی شیطانی چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نظریں گھما کر خالہ کی طرف دیکھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بتانا چاہتی تھی، خالہ مجھے مرنے سے بچا لو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، بھائی اور بھابھی بہت درد دیتے ہیں۔ خالہ آج 3 دن ہو گئے ہیں میں بھوکی ہوں، لیکن کیسے کچھ بتاتی؟ بولنے کی نہ طاقت تھی نہ ہلنے کی، پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ عافیہ عائشہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولی، میری لاڈلی سی بہن، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تم، میں تو ہماری جان ہے تم میں۔ خالہ عائشہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹی دیکھ، اتنا پیار کرنے والا تیرا بھائی ہے، بھابھی ہے تیرے پاس، تیری خالہ ہے، کیوں ایسی حالت بنا لی تم نے؟ خالہ نے اکمل سے کہا، میری بچی کو سب سے اچھے ڈاکٹر کو چیک کراؤ۔ اکمل خالہ کی طرف دیکھ کر بولا، خالہ کل جانا ہے، بہت قابل ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس میری بہن ٹھیک ہو جائے گی۔ وکیل اور سب لوگ چلے گئے، خالہ بھی چلی گئی۔ خالہ نے بہتر سمجھا کہ ابھی ساغر کو عائشہ کے بارے میں کچھ بھی نہ بتائے، خامخواہ پریشان ہو جائے گا۔ ساغر پوچھتا تو ماں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ خیر، دوسرے دن عائشہ کو ساتھ لیا ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ بھائی ڈاکٹر کے سامنے 5 لاکھ رکھ کے بولے، ڈاکٹر صاحب اس کو بس پاگل ثابت کر دو۔ ڈاکٹر 5 لاکھ دیکھ کر بولا، پاگل ثابت کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ انسپکٹر صاحب، عائشہ کو اسٹریچر پر لٹایا۔ عائشہ بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی، کہنا چاہتی تھی، بھائی میری جان قربان آپ پہ، جی بھر کے اپنی بہن کو درد دے۔
بھائی بھلا بہنیں بھی کبھی گلا کرتی ہیں کسی درد کا؟ اکمل پاس کھڑا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ نے تھوڑی سی حرکت کی۔ بھائی کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ اتنے میں ڈاکٹر الیکٹرک شاک لگانے لگا۔ مشین آن کی، سر کے ساتھ کچھ ہوائیں لگائی۔ مشین آن کی، عائشہ چیخنے لگی، اتنے درد کہ جان نکل جائے۔ بھائی کمرے کے باہر کھڑا تھا، چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ ماں یاد آنے لگی، ماں کی گود میں سر رکھ کر سونا، بھائی کے ساتھ شرارتیں کرنا، کبھی کچھ دے تو ماں کے آنچل میں جا کر چھپ جانا۔ ماں بھائی بدل گیا ہے، دیکھنا ماں۔ مجھے پاگل کر دیا بھائی نے، درد نہیں سہا جاتا، بار بار شوق دیا جا رہا تھا عائشہ کو، اتنے شوق لگائے جاتے کہ وہ اپنا نام بھی بھولنے لگی۔ 2 مہینے گزر گئے، عائشہ اب عائشہ نہ رہی تھی، بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ وکیل آیا، وصیت لکھی، عائشہ جائیداد نہیں سنبھال سکتی، وہ پاگل ہو چکی ہے، اس لیے ساری جائیداد کا مالک اکیلا اکمل ہے۔ ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ بنا دیے، عائشہ پاگل ہو چکی ہے۔ ہائے اتنا درد بھلا کون دیتا ہے کسی کو؟ اللہ دیکھ رہا تھا، بھائی درندہ بن چکا تھا۔ بھابھی کا دولت کی خاطر اتنا بحث ہو جانا عائشہ کو زنجیر کے ساتھ جکڑ دیا، سر کے بال کاٹ دیے، وہ AA پاگل کر دی گئی، اکیلی بیٹھی باتیں کرتی ہے، کھانا نہیں کھاؤں گی، بس باہر کھیلنے جانا ہے دوستوں کے ساتھ۔ کمرے میں قید تھی، خالہ ملنے آئی، اب وہ کہاں پہچانتی تھی کسی کو۔ خالہ دیکھ کر رونے لگی، میری بچی یہ کیا ہو گیا؟ عائشہ کیا جانے کون اپنا کون بیگانہ، بس جیسے ہی اکمل سامنے آتا ڈر جاتی، چیخنے لگتی، درد ہوتا ہے، گندے ہو تم، اتنے درد دیتے ہو، بجلی لگاتے ہو، میں امی کو بتاؤں گی یہ گندے ہیں، مجھے کرنٹ لگواتے ہیں۔ کمرے میں بیٹھی زنجیروں سے جکڑی ہوئی الماری میں ناول پڑے ہوئے موبائل فون بند ہو چکا تھا۔ 2 سال گزر گئے، کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر زور زور سے ہنسنے لگی، پرندوں سے باتیں کرنے لگی، باہر نکالو یہاں سے، میں بھی اڑنا چاہتی ہوں۔ بھائی نے گھر چینج کر لیا، اس گھر میں اکیلی عائشہ کو بند کر دیا، صبح شام آتا، کھانا دے کر چلا جاتا۔ 25 سال کی لڑکی ختم ہو گئی، خاک ہو گئی، زندگی کے 3 سال اس کمرے میں بند گزر گئے۔ محلے والے سب جانتے تھے اس کے بھائی نے بہت برا کیا ہے بیچاری کے ساتھ، لیکن بھلا کون کچھ کہہ سکتا تھا؟ اکمل بہت بد اخلاق اور برا انسان تھا، بہت بخار تھا عائشہ کو۔ بھائی آیا، کھانا دے کر جانے لگا، عائشہ کو کچھ یاد تھا، آواز دی، بھائی۔ اکمل نے مڑ کر دیکھا، اکمل کے چہرے پر زخم کا نشان تھا۔ عائشہ پیار سے بولی، بھائی میں مکمل پاگل نہیں ہوں، آپ مجھے اب وہ میڈیسن نہ دینا پلیز، بہت درد دیتی ہے۔ وہ میڈیسن زنجیروں سے بندھی یوں ہی خاموش موت کا انتظار کروں گی۔ اکمل پتھر دل خاموش رہا، پھر پیار سے بولی، بھائی سنا ہے اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، کبھی اس کو لانا نا، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور اس چہرے پہ یہ زخم کا نشان کیسا ہے؟ نہ خیال رکھا کریں بھائی، بہنوں کی اس محبت پہ صدقے۔ اکمل درندہ صفت دروازہ لاک کر کے چلا گیا۔ ساغر امریکہ سے واپس آیا، اسے ماں نے سب کچھ بتایا، عائشہ پاگل ہو چکی ہے، اس کو اب دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ ساغر چیخنے لگا، امی 3 سال میں پوچھتا رہا، آپ نے کبھی مجھے نہیں سچ بتایا، کیا ہوا ہے میری عائشہ کو؟
ساغر جلدی سے عائشہ کے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ گھر کے سامنے کا پارک کے دروازے پہ لاک تھا۔ کافی ٹائم رکا، اتنے میں ایک شخص گزرا۔ اس نے ساغر کو پہچان لیا۔ کیوں ساغر؟ پہلے بھی آتا تھا، ایک دو بار ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس شخص نے بتایا عائشہ بیچاری بند ہے پچھلے 3 سال سے اس گھر میں، اس کا بھائی دوسرے گھر میں شفٹ ہو گیا ہے۔ ساغر دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا، عائشہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ دروازہ کھلا، سامنے جان سے پیاری عائشہ بیڈ پہ سوئی ہوئی تھی۔ ساغر تڑپنے لگا، بال کٹے ہوئے، زنجیر سے جکڑی، چہرہ مرجھایا ہوا، درد سے بے حال۔ عائشہ کا ہاتھ تھامنے لگا۔ پھر خیال آیا قسم کھائی تھی نکاح سے پہلے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ عائشہ سوئی کو کہاں خبر تھی، جسے 3 سال آوازیں دیتی رہی وہ سانسوں کے قریب آ چکا ہے۔ ساغر کچھ لمحے بیٹھے روتا ہوا چلا گیا۔ جیسے ہی کار کے پاس پہنچا عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ محسوس ہوا ساغر آیا تھا، کھڑکی کے پاس سے دیکھنے لگی۔ ساغر کار میں بیٹھ رہا تھا۔ آواز سے ساغر ساغر، لیکن ساغر چلا گیا۔ عائشہ رونے لگی۔ ساغر آ جاؤ نا، اب میں تھک گئی ہوں، بھائی نے مجھے میڈیسن دی تو پھر میں بھول جاؤں گی تجھے۔ گھر آیا بہت اداس تھا۔ ماں نے کہا بیٹا وہ ڈاکٹر افشاں تمہاری دوست، اس کے ابا آئے تھے رشتہ لے کر، عائشہ بیچاری کی قسمت میں نہ تھا میری بہو بننا، افشاں سے شادی کر لو۔ ساغر خاموش تھا، رات بھر جاگتا رہا۔ ادھر عائشہ تڑپتی رہی، اب میں نہیں سونا، کہیں بھی نہیں، پھر ساغر آ کر نہ چلا جائے۔ ماں نے زبردستی افشاں کا رشتے کو ہاں کر دی، شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی۔ ساغر تڑپنے لگا۔ عائشہ کی وہ محبت، میرے بنا اس کا تڑپ جانا، اس کا بے حال ہو جانا، میرے بنا ایک لمحہ نہ گزرنا۔ آج اس پہ قیامت گزری تو کیسے اسے چھوڑ دوں۔ مہندی کی رات تھی۔ ساغر عائشہ کے گھر گیا، دروازہ کھولا۔ وہ پاگل سی سرخ آنکھیں بے حال سی ساغر کی طرف دیکھنے لگی۔ آنسو بے تحاشا گرنے لگے۔ آہستہ سے بولی ساغر تم اگلے پچھلے 4 دن سے جاگ رہی ہوں ساغر۔ ساغر تم آ گئے، میں پچھلے 4 دن سے جاگ رہی ہوں۔ ساغر عائشہ کے قریب ہوا۔ عائشہ تم مجھے پہچان سکتی ہو؟ عائشہ کانپتی آواز میں بولی ساغر صرف میرے ایک پاگل پن میں تم ہی تو یاد تھے۔ ساغر تڑپ اٹھا، سب قسمیں بھول گیا، عائشہ کو سینے سے لگا لیا۔ عائشہ میں بے وفا ہونے والا تھا تم سے۔ عائشہ یہ سب ساغر کو چیخ چیخ کر سب کچھ بتانے لگی۔ ساغر کا خون کھولنے لگا، زنجیریں کھولی، ہاتھ تھاما، ساتھ لے آیا۔ اکمل اس کی طرف جانے لگا۔ اکمل کے گھر کے پاس پہنچا۔ عافیہ کھانا بنانے کے لیے کچن میں گئی۔ اتنے میں کچھ لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ عافیہ اور اکمل کو درجنوں گولیاں مار کر فرار ہو گئے۔ شاید پولیس کی وجہ سے اکمل کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، وہ دونوں اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ساغر اور عائشہ نے شادی کر لی۔ ساغر کی باہوں میں وہ اپنا ہر درد بھول گئی۔ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھی وہ اللہ کے سامنے رونے لگی، یا اللہ کسی بھی بہن کو اتنا بے درد بھائی نہ دینا،
کسی بھائی کو اتنا درندہ نہ بنانا۔ وہ اپنے اوپر گزری قیامت اللہ کے سامنے رو رو کر بتانے لگی۔ ساگر نے ہاتھ تھاما سینے سے لگا لیا۔ ہر برائی کا انجام دردناک ہے۔ خدا کے لیے اپنی بہنوں کا مان بنے، نہ کہ جائیداد اور چند روپے کی خاطر درندے بن جائیں۔ بہنوں کو بہت مان ہوتا ہے اپنے بھائیوں پہ۔ رشتے کے خلاف نہیں تھی یہ کہانی، ایک بدبخت بھائی کی سچی کہانی تھی جس نے جائیداد کی خاطر بہن پہ قیامت ڈھائی۔